بسم اللہ ویورس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ. اور یہاں پر آج یہ تقریباً صبح کے بج رہے ہیں 10. اور میں کچن میں آ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ ناشتے وغیرہ کے برتن واش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں کام کرتی ہوں یہ کہ دودھ وغیرہ جو آتا ہے وہ میرے دودھ والے کا ٹائم یہی ہے صبح کا. اور دودھ لینے کے بعد میں یہ کام کرتی ہوں کہ سب سے پہلے جو کھانا وغیرہ پکانا ہوتا ہے وہ اسٹارٹ کر دیتی ہوں، کوکنگ کا کام. کیونکہ اگر آپ کا کھانا بن جائے نا تو آپ کو لگتا ہے گھر کے سارے کام ہو گئے. تو میڈ آنے والی ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے پہلے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈسٹنگ ہو جائے اور گھر سمٹ جائے اچھی طریقے سے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں کڈس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے، تو وہ تو کام جو ساتھ ساتھ سارا دن ہی چلتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ بچوں کے اسکول نہ جانے کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ایک مجھے فیل ایسا ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا ویو ہوتا ہے، لیکن مجھے بہت پینک فیل ہو رہا ہے. اور پینک اس وجہ سے فیل ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بھی روٹین میں نہیں آ رہی ہے لائف، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. بچے بھی بہت ڈسٹرب ہیں اور ان کی اسٹڈی کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے. آن لائن اسٹڈیز بھی چل رہی ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں کلاسز کے اندر ایک رولز ہوتے ہیں، ریگولیشن ہوتے ہیں، ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، تو بچوں کی ٹائمنگ بہت اچھی سیٹ رہتی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سچویشن سے اللہ تعالیٰ میں جلدی باہر نکالے. بہت پینک سچویشن ہے، بہت ڈپریشن ہے، لوگوں کی ارننگز بہت کم ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے. تو بہت زیادہ پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہمیں باہر نکالے اور ہم سب کو نجات دے. اور جو بھی جہاں بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین. اور یہاں پر میں بنا رہی تھی یہ آج آلو گوشت. تو میں سوچا کہ سب سے پہلے میں نے پیاز کی بنائی کر اس میں ٹماٹر ڈال دیے اور اس کے ساتھ ہی نمک، مرچ اور ہلدی اور کٹا ہوا تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے اندر ڈال دیا میں نے یہ گوشت. اور اس کے اچھی طریقے سے کر لی بھنائی اور اس کو میں نے لگا دیا تھا پریشر تک کہ اچھی طرح سے گل جائے. تو کھانا بنانے کے بعد شام کو تقریباً ہم لوگ آج کسی سلسلے میں باہر نکلے. تو ہمارے گھر کے یہ بالکل قریب میں ایک پارک ہے اور کرونا کی وجہ سے بچے بالکل گھر کے اندر قید ہوئے ہیں. اور ہم خود بھی تقریباً میرے خیال میں اس پارک میں تو پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ہی آئی ہوں. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایک اداسی سی بھی ہے، لیکن یہ کہ بچوں کو باہر لانا بھی ضروری ہے. ان بچوں کے ساتھ اس طرح کا ٹائم اسپینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر زیادہ زیادہ ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور دور ایک سوشل ڈسٹینسنگ ہے، لوگ عجیب ایک طریقے سے خوف زدہ ہیں ایک دوسرے سے. تو بس بہت ہی عجیب سی سچویشن ہے. لیکن یہ کہ تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں گھر سے تو ایک اچھی بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ خود بھی ایک بہت اچھا فریش سا فیل کرتے ہیں. تو یہاں میں آپ کو دکھاتی کہ سامنے جب ہم یہاں کے بیٹھے تو یہ آپ کو جو بوائز نظر آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاک کی تیاری کر رہے ہیں. یہ 2-3 گروپس کے اندر ہیں اور یہ ڈیلی بیسس پر آتے ہیں آئی تھنک. تو یہ سوری یہ میں کیپچر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بس آپ سمجھ لیں کہ انسیڈنٹ ہی ہو گیا. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پبلک پلیسز کے اندر اس طرح جو ہے وہ چینجنگ اور یہ جو کچھ ہو رہا تھا تھوڑا سا سنبھل کے کام کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری کچھ روایت بھی ہیں، کچھ اقدار بھی ہیں. لیکن یہ کہ جو بوائز ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہیں بڑی محنت والا کام ہے. اور ان کو میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ ڈیلی بیسس پہ یہاں آتے ہیں کیونکہ وہ اکثر یہاں بچوں کو لے کر آتے ہوتے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسکرپٹنگ کا کام چل رہا تھا جس ٹائم میں آئی تو، اور کیمرہ گرافی بھی تیار ہو چکی تھی. تو یہ جناب خدیجہ صاحبہ جو ہیں پیچھے اسٹیئرس پہ بھائی جان کو اپنے اچھل کود کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ میں ان اسٹیئرس پہ چڑھنے کی کوشش کروں. اور بچوں کو نئے نئے کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو یہاں پر ساتھ ساتھ ہی اب دیکھیں یہ ان بوائے کے ہاتھ میں DSLR کیمرہ ہے اور ماشاءاللہ سے بچے بڑے خوش ہیں یہاں پر آ کر. اور یہاں پر کیونکہ اپنے سے کنسلٹیڈ لوگوں کو اپنی ویڈیو کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو بڑا اچھا لگا. سوشل میڈیا کا کوئی بھی میڈیم ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو یا کچھ بھی ہو، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے پیچھے. جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں میں سمجھ سکتی ہوں کہ کتنا زیادہ محنت والا کام ہے یہ. اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اچھی اچھی چیزیں آپ کو دکھانے کی ہمیں بھی توفیق عطا کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ بچوں کے ساتھ ہمیں گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کر دیا ہے. تو یہاں پر ہم لوگ بس تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے کیونکہ اتنا اچھا ایسا کوئی ویدر نہیں ہے. گرمی سی بھی ہے تو گرمی بھی لگنے لگ گئی.
تو بچوں کو لے کر بچے تو بالکل بھی تیار نہیں تھے گھر جانے کو، لیکن بہرحال کیونکہ یہ ٹی ٹائم بھی ہے اور ابو گھر پہ ویٹ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا ان کو باہر لے کر آئیں، تھوڑا سا ان کا مائنڈ بھی فریش ہو جائے، اپنا بھی ذہن فریش ہو جاتا ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ۔ اور یہ خدیجہ صاحبہ دیکھیں، یہ دیکھیے یہ جناب جو ہیں آہستہ آہستہ کوشش کر کے ماشاءاللہ سے اوپر چڑھنے کی انہوں نے فل کوشش کی، لیکن آخری سٹیپ پہ جا کے یہ اٹک گئی، کیونکہ وہ تھوڑا سا اونچا سٹیپ تھا، تو یہ اوپر کر دیا میں نے ان کو تھوڑی ہیلپ کر کے۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اس کے بعد بس ہم فوراً گھر آ گئے، اور یہاں پر آ کر میں تھوڑی سی رمضان کی یاد تازہ کی آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا جی۔ تو یہاں پر یہ تھوڑا سا میں نے پکوڑوں کا بیٹر تیار کیا، پکوڑوں کی فرمائش آئی تھی آج ابو کی طرف سے بھی اور ہسبینڈ کی طرف سے بھی کہ آج پکوڑے بنائے جائیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی افطار کی وہ یاد تازہ کی جائے۔ بڑا مزے کی سچویشن ہوتی تھی اور بڑا اچھا لگتا تھا، مل بیٹھ کے دعا کا ٹائم ہوتا تھا، اور یہ ہمارا ٹی ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم۔ تقریباً 6 بج رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مغرب کی اذان میں بھی تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ رہتا ہے، تو میں جلدی سے پکوڑوں کا مسالہ تیار کیا، اور ٹی ٹائم جو اکٹھا ہم گزارتے ہیں، کیونکہ پورے دن کے بعد جینٹس بھی اس ٹائم گھر پہ ہوتے ہیں اور بچے بھی، تو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم بڑا اچھا گزر رہا ہے۔ اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں جو اپلوڈ کروں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طریقے سے محمد مصطفیٰ کی جو گھر پہ آن لائن کلاسز کا سیٹ اپ کیا ہے، اور ان کا کس طرح آن لائن کلاسز کو رن کیا ہے، جو ان کا کام آ رہا ہے آن لائن، اور آپ کس طریقے سے مختلف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز دے کر بچوں کو بزی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹائم جو ان کا ضائع نہیں جائے، اور ایسے ٹائم کے اندر کوشش کیجیے کہ وہ نئی نئی چیزیں سیکھیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹینشن تو ہے، مطلب اللہ کی طرف سے تو یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ہمیں ایک ٹینشن لگتی ہے، لیکن یہ کہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں تو، اور اللہ نے اگر موقع فراہم کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بس شکر گزار رہے ہیں ہم لوگ کہ جو بھی سچویشن ہو بس اللہ تعالیٰ میں اسے تیزی سے ہمیں باہر نکالیں، نجات دیں، اور یہ تمام مسئلے مسائل ختم کریں۔ تو یہاں پر ہی میرے پکوڑے فرائی ہو چکے، اور شام کو چائے وغیرہ پینے کے بعد یہ تقریباً رات کا ٹائم ہو گیا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں خدیجہ صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھی ہیں، لیکن ان کو کچھ نیند کے آثار ہیں، اور یہ سر ڈھلک کے جناب گاڑی کے اوپر ہی سونے کی تیاریوں میں ہیں۔ تو بس میں سوچا کہ آج پورا دن ماشاءاللہ سے صبح سے لے کے رات تک میں نے آپ کے ساتھ یہ بلاگنگ جو ہے وہ شیئر کی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی روٹین دکھاؤں، تو یہ رات کو 11:15 ہو رہے ہیں، تقریباً 11 سوا 11 ان کو میں نے سلا دیا، بچوں کے سونے کا ٹائم ہو چکا، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو آج کا میرا پورا ولاگ اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔